أعوذ بالله من الشيطان الرجيم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم الله الرحمن الرحيم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ تمام طالب علموں کو چوتھی لیسن اٹس کنٹری فار می کی تیسرے لیکچر میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ تو آئیے ہم اپنا لیسن شروع کرتے ہیں۔ ٹو ادر چلڈرن، ہم نے اس دن بات کی تھی کہ بیٹی ہالینڈ کے بچوں میں سے جول سب سے چھوٹا ہے، یعنی جول از دی ینگیسٹ آف ایرین بیٹی ہالینڈ 6 چلڈرن، اور یہ ہم نے پڑھا تھا یہ مکمل پیراگراف، بٹ دے فارم دیئر لینڈ کلیکٹیولی ود دیئر فادر۔ تو آج نیا لیسن ہے۔ ٹو ادر چلڈرن کیون اینڈ کیتھی ڈو ناٹ لیو ایٹ ہوم، دوسرے دو بچے کیون اور کیتھی گھر پر نہیں رہتے۔ This year Kevin 22 will graduate from college in Chicago. اس سال 22 سالہ کیون شکاگو میں کالج سے ڈگری حاصل کرے گا، یعنی کیون کی عمر کتنی ہے؟ 22 سال۔ He will be the fourth college graduate among the Holland children. ہالینڈ کے بچوں میں سے وہ چوتھا کالج کا گریجویٹ ہوگا۔ We insist they all go to college and get a taste of what it's like off the farm, says Betty. ہم اصرار کرتے ہیں کہ وہ سب کالج جائیں، یعنی جتنی بھی خاندان کے بچے ہیں سب کالج جائیں اور کھیت سے الگ یہ کیسا ہے اس کا ذائقہ لے، یعنی کھیتوں کے علاوہ بھی زندگی کا کیا مزہ ہے، یہ بیٹی کہتی ہے، بیٹی کہتا ہے۔ Then if they wanted to come back to farming, that's fine. تب اگر وہ کھیتی باڑی کی طرف واپس آنا چاہے وہ بہت عمدہ ہے۔ Katie 24 is the oldest child and the only daughter. یہ MCQs کے لیے آ سکتا ہے۔ 24 سالہ کیتی سب سے بڑا بچہ اور کلوتی لڑکی ہے۔ She is now a Roman Catholic nun doing graduate study in Dubuque. وہ اب ایک رومن کیتھولک راہبہ ہے، نن راہبہ یعنی جو چرچ وغیرہ میں کام کرتا ہو اس کو راہبہ کہتے ہیں، یعنی ڈیوبک آئی۔ She is now a Roman Catholic nun doing graduate study in Dubuque، اور وہ گریجویٹ کی اسٹڈی ڈیوبک میں کر رہی ہے جو کہ ایووا جس کو بولتے ہیں۔ بٹ لائک ابھی کیتھولک جس طرح مسلمانوں میں فرقے ہیں، یہ فلاں فرقہ ہے یہ فلاں فرقہ ہے، تو کرسچینٹی میں بھی دو بڑے بڑے فرقے ہیں، ایک کو پروٹیسٹنٹ کہتے ہیں، PROTESTANT پروٹیسٹنٹ۔ یہ کنگ ہنری 8 کے زمانے سے یہ پروٹیسٹنٹ کا جو فرقہ ہے کرسچن، لیکن یہ چلا آ رہا ہے، جبکہ کیتھولک یہ پرانے اور یہ سخت گیر عیسائی تھے، یعنی ابتدا سے یہی آ رہے تھے، پھر بعد میں دوسرا فرقہ بن گیا۔ اس کی ایک تاریخ ہے کہ میں اسٹوڈنٹ کو بتا بھی چکا ہوں اس کے بارے میں۔ تو کیتھولک یعنی کرسچینٹی کا ایک فرقہ ہے۔ But like her brothers, she grew up farming. لیکن اپنے بھائیوں کی طرح وہ کھیتی باڑی میں
پڑھ کر جوان ہوئی. اینڈ شی اسٹل مسز اٹ، اور وہ اب بھی اس کو یاد کرتے ہیں. Kathy called this May during her final exam and said, I would give anything to be bluffing instead. اس مئی اپنے فائنل امتحانات کے دوران کیتی نے ٹیلی فون کیا اور کہا میں کھیتی باڑی کرنے کے لیے کچھ بھی اس کی جگہ دوں گی. یعنی مجھے کھیتی باڑی سب سے زیادہ پسند ہے. As the youngest, Joel has at times had more farming teachers than he is wanted. سب سے چھوٹا ہونے کی حیثیت سے بعض اوقات جوئل کے کھیتی باڑی کے استاد ضرورت سے زیادہ ہوتے ہیں، یعنی جتنوں کی اسے ضرورت نہیں ہوتی اتنی ہوتی ہے. One night he sat at the kitchen table listening to his dad and brothers talk about the rewards of farming. ایک رات وہ باورچی خانے کی میز پر بیٹھ اپنے والد اور بھائیوں کو کھیتی باڑی کی انعامات یعنی فائدے ریوارڈز باتیں کرتے ہوئے سن رہا تھا. تو وہ باتیں کیا ہو رہی تھی؟ وہ یہ تھی جو اس کے بھائیوں اور والد کے درمیان ہو رہی تھی. اٹ از گڈ انڈیپینڈنٹ لائف سیڈ بل، یو آر یور اون باس. یہ ایک اچھی خود مختار زندگی ہے، بل نے کہا، تم خود اپنے آقا ہوتے ہو. یعنی فارمنگ میں کوئی آپ کا باس نہیں ہوتا، یعنی آپ خود اپنے آپ کے باس ہوتے ہیں. I would not know, said Joel, grinning. I have got bosses. ابھی جوئل نے بہت ہی حاضر دماغی سے جواب دیا ہے. میں نہیں جاننا چاہوں گا، جوئل نے یعنی دانت دکھاتے ہوئے یا غراتے ہوئے کہا. وہ کیا کہتا؟ گریننگ. گریننگ یعنی یہ ہنسی ہوتی ہے لیکن جس میں تم اپنے دانت دکھاتے ہو. I have got bosses، لیکن مجھے تو بہت سے باس ملے ہیں. Who؟ کون؟ asked his dad، اس کے والد نے کہا. Joel pointed to each one around the table. They all laughed. تو اس کے والد نے پوچھا، جوئل نے میز کے ارد گرد ہر ایک کی طرف اشارہ کیا، وہ سب ہنس پڑے. یعنی تم تمام میرے باس ہو. Joel used to be largely at somebody's side, watching and listening, lending a hand, or going on the run for a tractor or forgotten tool. He took the occasional bossing he got in stride. غور سے دیکھنے اور توجہ سے سننے، مدد کرنے کے لیے یا دوڑ کر ٹریکٹر یا بھولا ہوا اوزار لانے کے لیے جوئل زیادہ تر کسی ایک طرف ہوتا تھا. Now he is so busy with his own work that he is no longer available to be everybody's gopher. اچھا، کبھی کبھار عقائد اختیار کر لیتا جو ڈگ بھرنے میں اسے حاصل ہوتی. اب وہ خود اپنے کام میں اتنا مصروف ہے کہ وہ ہر ایک کا کارندہ بننے کے لیے بالکل دستیاب نہیں ہے. If I had just one word to describe Joel, it would be enthusiasm. اگر جول کو بیان کرنے کے لیے میرے پاس صرف ایک لفظ ہوتا تو یہ جوش ہوتا. یعنی جول کا دوسرا نام جوش ولولہ ہے، جذبہ ہے. سیز بیٹی نے کہا. He uses his youthful energy indiscriminately. وہ غیر امتیازی طور پر اپنی جوانی کی توانائی استعمال کرتا ہے. On one summer day, he jumped 15 fences, drove farm machinery 25 miles, fed 320 animals, opened and closed 8 gates, walked and ran about 8 miles, jumped on and off the tractor 26 times, lifted 900 pounds of grain, shoveled 4,000 pounds, ate about 2,600 calories. اگر جول کو بیان کرنے کے لیے میرے پاس صرف ایک لفظ ہوتا تو یہ جوش ہوتا. بیٹی کہتا ہے. وہ جو اپنی جوانی کو، توانائی کو بلا تمیز یا بلا امتیاز استعمال کرتا ہے. موسم گرما کے ایک دن اس نے 15 باڑے
کھیت کی مشینری 25 میل چلائی، 320 جانوروں کو خوراک دی، 8 بڑے دروازے کھولے اور بند کیے، تقریباً 8 میل چلا اور دوڑا اور 26 دفعہ چھلانگ لگا کر ٹریکٹر پر چڑھا اور اترا، 900 پاؤنڈ اناج اٹھایا، 4000 پاؤنڈ مٹی بیلچ سے الٹی پلٹی، تقریباً 2600 کیلری کھایا پیا. یعنی یہ ایک بہت زیادہ کام بھی بہت زیادہ ہے اور خوراک بھی. اچھا. On weekends and during the summer, Joel works outdoors anywhere from 8 to 15 hours a day. ہفتے کے آخری دن اور گرمیوں کے دوران جول گھر سے باہر کسی جگہ بھی 8 سے 15 گھنٹے کام کرتا ہے. The only time he minds it is during early spring. صرف موسم بہار کے شروع کے دوران کے وقت اس کا برا مناتا ہے. یعنی وہ وقت اس کو اچھا نہیں لگتا کیونکہ اس میں بارش ہوتی ہے. The only time he minds it is during early spring. Then the snow melts and rain often pours down daily. تب برف پگھلتی ہے اور اکثر کھیت کے صحن کو دلدل میں بدلتے ہوئے روزانہ بارش برستی ہے. pours down بارش برسنا، نیچے گرنا. turning the farmyard into a swamp. صحن farmyard صحن کو swamp میں دلدل کیچڑ. mud sucks at his boots اور کیچڑ اس کے بوٹ میں چلا آتا ہے. making walking itself a tedious chore. اور حتیٰ کہ چلنا بھی ایک مشکل کام بنا دیتا ہے. ٹیڈیس مشکل. more than they bother though Joel hates the ugliness. اگرچہ جول بھائی سے زیادہ بدصورتی سے نفرت کرتا ہے. bother یعنی حد سے زیادہ. more than they bother. اچھا. Though Joel hates the ugliness, when it rains everything seems so awful. جب بارش ہوتی ہے تو ہر ایک چیز اتنی دہشتناک معلوم ہوتی ہے، بدصورت معلوم ہوتی ہے. awful بدصورت. Regardless of how much energy his work consumes, Joel has plenty left over for sports. اس بات کی پرواہ کیے بغیر اس کے کام میں کتنی توانائی صرف ہوتی ہے، وہ Joel has plenty left over for sports. تو وہ کھیل کود کے لیے بھی بہت زیادہ وقت نکالتا ہے. He hunts deer and traps wildlife in the fall. وہ ہرن کا شکار کرتا ہے فال اور آبشار میں جنگلی جانوروں کو پھنسا لیتا ہے اور سردیوں میں برف گاڑی چلاتا ہے. اینڈ سنو موبائل برف گاڑی یعنی برف کے اوپر جو گاڑیاں ہوتی ہیں کھلونے وغیرہ. ان دی ونٹر spring brings for softball and basketball games and summer provides weather for water skiing and fishing. موسم بہار سافٹ بال اور باسکٹ بال کی کھیل لاتا ہے اور موسم گرما پانی پر پھسلنے اور ماہی گیری کا موسم لاتا ہے. Nearly all his favorite sports are played outdoors. اس کی تقریباً سارے پسندیدہ کھیل گھر سے باہر کھیلے جاتے ہیں. If he had to live in the city for a year, Joel says he would mostly miss the land. اگر اسے 1 سال شہر میں رہنا پڑے تو جول کہتا ہے کہ وہ زیادہ تر زمین کی کمی بری طرح محسوس کرے گا. I would miss seeing things grow. میں چیزوں کو پلتے پھولتے دیکھنے کی کمی بری طرح محسوس کروں گا. The change of season موسموں کا تبدیل ہونا. In fact, if Joel could choose any place in the world to live, یہ امپورٹنٹ پیراگراف ہے، اس کے ٹرانسلیشن بھی اور اکثر اس سے ریفرنس ٹو دی کانٹیکسٹ بھی آتے ہیں. In fact, if Joel could choose any place in the world to live, در حقیقت اگر جول دنیا میں رہنے کے لیے کوئی جگہ انتخاب کر سکتا تھا تو وہ اندازہ کرتا تھا کہ وہ ٹھیک یہاں رہے گا. In the world to live, he guesses he اندازہ کرنا. He would live right here یعنی وہ گاؤں میں رہے گا.
اٹ وڈ ہیو ٹو بی کنٹری، یعنی وہ میرا گاؤں ہی ہوگا. آفٹر لیونگ آؤٹ ہیئر، ادھر رہنے کے بعد آئی ڈونٹ تھنک آئی وڈ ایور وانٹ ٹو بی ان دس سٹی. میں یہ نہیں سوچتا کہ میں شہر میں کسی بھی جگہ رہنا پسند کروں گا. یو جسٹ ڈونٹ ہیو دی فریڈم، یعنی شہر کے ابھی وہ نقصان بتا رہے ہیں کہ شہر میں کوئی آزادی نہیں ہوتی، اور دیر رسپانسبلٹیز، اور ادھر ذمہ داریاں بھی نہیں ہوتی. آئی ایم ناٹ سینگ اے سٹی کی ڈز ناٹ ہیو رسپانسبلٹیز. میرا مطلب یہ نہیں ہے کہ شہری لڑکوں کی یا بچوں کے ذمہ داریاں نہیں ہوتی. بٹ یو ڈونٹ ورک ایز اے فیملی دی وے یو ڈو آن اے فارم. لیکن آپ ایک فیملی خاندان کی طرح کام نہیں کرتے جس طرح تم کھیت کے اوپر کرتے ہو. اٹ وڈ جسٹ ہیو ٹو بی کنٹری فار می. میں بس اپنے لیے دیہاتی علاقہ ہی چاہوں گا. تو یہ تھا آپ کا لیسن اٹس کنٹری فار می. یہ اختتام کو پہنچا ہے، تو کل انشاءاللہ ہم اس کی ایکسرسائز کریں گے. تو تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اس کو بار بار دہرائیے، اپنے دعاؤں میں یاد رکھیے. اللہ نگہبان.